تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو کیا ہے، اور ہم نے یہ بالکل ہمارے ساتھ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ۔ تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ پھر واقعی میں سزا ان کو دوں گا۔ دوسری جو کہ میرے فرینکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، تو پھر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹ وہاں گئے ہوئے ہیں، جیسے ٹورسٹ کے طریقے چلاتے ہیں، لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں، اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی لیگل نہیں ہے، اور حکومت آبویسلی ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی سچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتہ ہو اتھارٹیز کو۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو اویل کر کے، اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتھی فیکٹر بھی ہے ان کا، تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں، ان 1100 جو اب آ چکے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی لا کو نہیں بریک نہیں کیا، لا ابائڈنگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی، اور بڑے محنتی ہیں، ہماری اکانومی میں اپنا محنت کر کے حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریگولرائز کر دیں، ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں، تاکہ یہ 1100 فیملیز جو ہیں وہ ایک اس سارا تکلیف اور اس پروسیس میں نہ گزرے۔ تو میں مشکور ہوں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کرغزستان کا، کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی we will honor your request and wish. I will get it approved by the national security ان کی کمیٹی ہے and also from the immigration ministry and authorities۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں 1100 فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں پڑیں، تو وہ obviously ایک ہماری اچھی ایک اچیومنٹ ہو گئی کہ وہ فیملیز کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو چیز بھی کریں گے، سیکرٹری صاحب کو میں نے شیئر کر لیا ہے، یہ اس کو فالو اپ کریں گے فارن افیئر منسٹری۔ تو یہ میں نے پھر نیکسٹ میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائب وزیر اعظم بات ہوئی ہے، تو چونکہ ہماری منسٹری آف فارن افیئر آپ سے اس سبجیکٹ میں بھی انٹریکٹ کرے گی، تو آپ ذرا مہربانی کر کے یو آر ممبر آف دی کیبنٹ، تو آپ اس کو کریں۔ اگلی جو بات تھی وہ میں نے ان کو اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو جو فلائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کو ملوائیں ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ظاہر ٹائم شارٹ تھا، اور اس سارے پروسیس کے باوجود بھی تقریباً رات 12:30 بجے ہم اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کچھ نمائندے اسٹوڈنٹس کے بلائے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے یہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا، اور اپنا سیٹسفیکٹری ان کی سینٹیمنٹس تھے، لیکن میں نے جہاں میں نے اپنا سفیر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا پروسیس ہو گیا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اسٹوڈنٹس کو اب زیادہ وہاں سکیئر ہے، خوف طاری ہے، میرا خیال یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور یہ میں نے ان کے نائب وزیر اعظم کو بھی ان کے وزیر خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن سینئر لوگوں کو ان کو ملیں، ہمارے لوگوں کو ہاسٹلز میں اپنی ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں، اور ان کو آپ ایکسپلین ان کو بھی آپ بھی کریں، ہم تو کر ہی رہے ہیں جو بھی ہم نے ایکشنز لینے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی تسلی کے لیے اور اپنا منسٹری کی تسلی کے لیے، اور آن ٹاپ آف دیٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تسلی کے لیے کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں آج ہی، سربراہ ہوں گے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری محمد سلیم صاحب۔
یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ یہ ان کی ہوگی کہ یہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئیں، کیوں ہوئیں، جو ریلیونٹ لوگ ہوں گے